السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ پارہ نمبر 5 ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر ہم آج جو سیکھنے چلیں گے وہ ہوگی 136۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یا کو یہ دیکھیں کھڑا زبر آ رہا ہے آپ کو نظر، اور ساتھ ہی ایک مد نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو 4 حرکت لازمی کھینچنا ہے، یا پھر کتنے 2 الف کے برابر، کتنا یا اتنا۔ ایہا الذین، ہا کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں۔ ری پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے جس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون کی حرکت کو کھینچا نہیں جائے گا۔ آمنو، آ پہ کھڑا زبر ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اسی طرح سے مانو، نو کو یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو پھر اسی طرح سے یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ ہوتے ہوتے ساتھ ہی کیا ہے، یہ مد بھی آ رہی ہے، تو یہ مد کیا ہے، منفصل ہے، یعنی 2 حروف میں 2 الفاظ کے اندر یا 2 کلمات کے اندر حمزہ آ جائے تو پھر کیا ہے، پہلے کلمے کے اینڈ میں اور یہاں پہ دوسرے کلمے کے شروع میں، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو 4 حرکت پڑھنا ہے، جب وقف کریں گے تو پھر 6 حرکت لازمی ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو پھر 4 حرکت کھینچتے ہوئے ہم نے اس کو کرنا ہے آمنو آمینو، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے اور نو پہ واو مدہ سمپل، یعنی 1 الف یا پھر 2 حرکت کھینچیں گے۔ باللہ، یہاں کے اس میں جلالہ کا لام کھڑا زبر بھی ہے تو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ پیچھے دیکھے کیا ہے، زیر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو باللہ ہی پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ادائیگی ہے۔ ورسولہ، را پر پڑھا جائے گا، سو پہ واو مدہ ہے، لی، یہاں پہ یا مدہ کا قائم مقام یعنی کھڑی کیا ہے، زیر ہے، تو اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں، کھڑا زبر جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کھڑی زیر جس کو کہا جاتا ہے، اور الٹا پیش کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ کے قائم مقام۔ تو یہاں پہ بھی یا مدہ کا قائم مقام ہے، 1 الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ والکتاب الذی، واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ول کر کے بالکل بھی نہیں آپ نے پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، لام کو اسی مخرج پر ٹکا کے آپ نے پڑھنا ہے، ول، ہلانا نہیں ہے زبان کو۔ کتاب الذی، تا پہ کھڑا زبر ہے اور با کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ساتھ ہی یا مدہ ری، زال نرمی کے ساتھ ادا ہوگا اور یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ نزلہ، اب یہ دیکھیں زال اور زا میں بہت اس میں صفیر ہے، یعنی سیٹی کی سی آواز آئے گی، نزلہ، ٹھیک ہے۔ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ اعلیٰ، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور لا پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ رسولہ، را پر پڑھا جائے گا، سو پہ واو مدہ اور ہی پہ کیا ہے، یا مدہ کا قائم مقام۔
वल्किताबिल्लज़ी, अब यहाँ पे भी इसी तरह जैसा मैंने इधर बताया सेम वही रूल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे मद है तो इसको 4 हरकत लाजमी खींच लेंगे। कैसे? वल्किताबिल्लज़ी, इतना, अंज़ला, अंज़ला। अब नून पे इख्फ़ा हकीकी होगा, मिन क़ब्ल। अब यहाँ पे पुर इख्फ़ा होगा क्योंकि आगे क़ाफ पुर लेटर हुरूफ़ मुतआलिया में से है। अब बा पे हमने कलकला करना है और लाम जब हम साकिन कर देंगे तो यहाँ पे वक्फ बिल इस्कान का कायदा होगा। वमन यकफुर, अब यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ पे या मुतहरिक है तो इस यहाँ पर इदगाम किया जाता है। ठीक है। काफ पे हम्स होगा, फुर रॉप जो सा पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे पेश है। लिल बिल्लाही, यहाँ पे इसमें जलाला का लाम बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे ज़ेर है। व मलाइकतिही, इसी तरह से इसको भी हमने 4 हरकत खींचना है। हमज़ा की ज़ेर को वाज़े तौर पे अदा करना है। ही पे या मद्दा का कायम मुकाम है। व कुतुबिही, इन हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे, ही को अलबत्ता ज़रूर खींचेंगे। व रुसुलिही, इसी तरह से यहाँ पे भी या मद्दा का कायम मुकाम है, यहाँ तो यहाँ पर भी, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जबकि इन हरकत सलासा को नहीं खींचा जाएगा। वल यौमिल आखिरी, इसी तरह लाम को हिलाएंगे नहीं। यऊ पे वाउ लीन का कायदा है, मीम की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे। आ पे खड़ा ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है। खौ पुर है, रा बारीक पढ़ा जाएगा ज़ेर की वजह से। फ़क़द, अब यहाँ पे फ़ा जो है वो अदा करते हुए इसकी हरकत को लंबा नहीं करना, अलबत्ता कौफ पुर पढ़ते हुए आगे दाल पे कलकला किया जाएगा। दोल्ला, ठीक है, दो हुरूफ़ मुतालिया में से लाम के साथ मिलाएंगे, लेकिन आगे मज़ीद क्योंकि तशदीद है तो 2 लाम इकट्ठे हो गए ना, दो ज़बर लाम दोल, लाम ज़बर ला। ठीक है, लेकिन इस हरकत को लंबा नहीं करेंगे। दोलालम बईदा, दौतपुर ला पे खड़ा ज़बर, और ये छोटा सा मीम है, इक़लाब का कायदा है क्योंकि आगे बा आ रहा है। ई यहाँ पे या मद्दा का कायदा, और जब वक्फ़ कर लेंगे तो वक्फ़ बिल इबदाल होगा क्योंकि अलिफ मद्दा करते हुए हमने इसे छोड़ा। तो ये 136 आयत है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, सीखना है, समझना है और आगे भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।